اور آپ اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر بنے. ہاں دنیا کی نگاہ میں بہتر بنتے ہیں, فلانے صاحب بڑے اچھے ہیں الحمدللہ, ہاں ہم دنیا کی نگاہ میں خوب ٹیم ٹام اپنا بناتے ہیں, اپنا کیریکٹر اچھا بناتے ہیں, لیکن گھر والی سے پوچھ لیا جائے کہ تمہارے میاں کیسے ہیں تو گھر والی پوری پول پٹی آپ کی کھول دے گی, بڑا بدتمیز, بڑا گھٹیا, ایک نمبر کا لچا لفنگا ہمارا شوہر ہے. لیکن آج ہم اور آپ اپنے گھر کے معاملے میں بہتر نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں, تم میں کا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو. کس کے لیے؟ اپنے اہل کے لیے, اپنے بال بچوں کے لیے, اپنے بیوی کے لیے, سب کے لیے بہتر ہو. اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں. اور جب ایک عورت ماں کے دہلیز پر قدم رکھتی ہے تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس کے شان کو چار چاند لگا دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری حسن صحبت کا, میرے خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ کیا سوال ہے؟ میرے حسن صحبت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ میرے خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال امک, تمہاری ماں. ثم ایون, پھر کون؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قال امک, تیری ماں. ثم ایون, کون اس کے بعد؟ اللہ کے رسول نے پھر کہا امک, تمہاری ماں. اس کے بعد چوتھی مرتبہ وہ سائل سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول پھر کون ہے؟ قال ابوکا, تمہارے والد محترم ہیں, ابا جی ہیں تمہارے. دیکھیں اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے مقام کو مرد کے مقابلے میں بلند کیا ہے. اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ ایک عورت جو ہے وہ 3 ایسے مرحلے سے گزرتی ہے جو عورت کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے, اس کی زندگی کا بھی سوال ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے, کوئی نہیں کر سکتا ہے. لہذا اس کو ایک انسان کی زندگی میں بہت اہم چیز ہونی چاہیے. اور وہ مرحلہ کیا ہے؟ ایک ماں 9 ماہ تک کوکھ میں رحم مادر میں بچے کو رکھتی, مرد رکھ سکتا نہیں, رکھ سکتا. ایک ماں ڈیلیوری کے ٹائم میں اتنی تکلیف اور شدت کو محسوس کرتی ہے جو تکلیف کبھی مرد محسوس ہی نہیں کر سکتا ہے. اور وہی ماں اپنا خون جلا کر کے اپنے پستان میں دودھ کو اتارتی ہے اور اپنے بچے کو پیش کرتی ہے, جس سے بچے کی نشو نما ہوتی ہے, پھر وہ بڑا ہوتا ہے, توانا بنتا ہے, طاقتور بنتا ہے, ہٹا کٹا بنتا ہے. وہ اسی بنیاد پر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر وہ شفقت رکھی ہوئی ہے. تو اسلام کے اندر ماں کا مقام بہت اونچا, بہت اونچا ہے. تو پہلی بات ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے ماں کی خدمت خوب اچھی طریقے سے کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے بھی افضل عمل بتلایا, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام اور اسلام کی تعلیمات اتنی بہترین ہونے کے باوجود آج مسلمان سوسائٹیوں کا جائزہ لے لے, روڈوں پر بوڑھے بزرگ ماں باپ آپ کو نظر آئیں گے. اللہ کی قسم آج ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, کلیجہ پھٹ گیا, اللہ کی قسم کلیجہ پھٹ گیا. بوڑھے ماں باپ ہیں, باپ ہے اس کا, اور اس کا باپ اپنے انٹرویو کے اندر ذکر کرتا ہے کہ میرا جو بیٹا ہے, میرا جو لختے جگر جس کو میں نے بڑے ناز و نعمت کے ساتھ پالا ہے, وہ بہت ہائی لیول کا ڈاکٹر ہے. بتائیں یہ مسلم سوسائٹیوں کا معاملہ ہے. یہ مسلم سوسائٹیاں ہیں جہاں ایک ماں باپ کی صحیح طریقے سے دیکھ پرداخت نہیں کی جا رہی ہے اور اس کو اچھی طریقے سے پرورش نہیں کری جا رہی ہے. اور ایک نقطہ یاد کر لیجئے, یہی ماں باپ 7, 8, 9, 10 اولادوں کو مل کر کے پالتے ہیں, اور یہی 7 کے 7, 8 کے 8, 9 کے 9 اولاد مل کر کے ایک ماں باپ کو نہیں پال پاتے ہیں. کیا ہے؟ بہت غور کرنے کی بات ہے. اولڈ ایج ہاؤس یہ اسلام کا تہذیب ہے, یہ اسلام کی تعلیم ہے. آج اولڈ ایج ہاؤس کے اندر جا کر کے دیکھیں, جس کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہو اور وہ جنت جا کر کے اولڈ ایج ہاؤس کے اندر گھوم رہی ہو, بتائیں آپ اور ہم تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ اولڈ ایج ہاؤس کے اندر ہمارے ماں باپ نظر آتے ہیں. عبداللہ عبد الرحمان کا بیٹا عیش کر رہا ہے, لیکن ان کے لیے 1-2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے کہ صحیح ٹائم سے لا کر کے دے دے. تو میرے عزیز یہ غور کرنے کا مقام ہے اور تدبر کرنے کا مقام ہے. اسی طریقے سے میرے عزیز اسلام کے اندر عورت کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ اسلام نے عورت کو حالت حیض کے اندر
اس کی عزت کو، اس کے توقیر کو بالا کیا ہے۔ آج بھی آپ چلے جائیں گجرات وغیرہ کے شہروں کے اندر جو نان مسلم ہے، اگر عورت ماہواری سے گزر رہی ہے تو اللہ کی قسم اس کے بسترے کو، اس کے رہن سہن کو، اس کے کھان پین کے، اس کے برتن کے سارے سسٹم کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام آنے کے بعد کہتا نہیں، آپ نے عورت کے ساتھ ہی رہنا ہے، عورت کے ساتھ رہ کر کے آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور ان کے ساتھ کسی طریقے سے بھید بھاؤ نہیں کرنا ہے، بلکہ اصنعوا کل شیء الا النکاح۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ہم حید سے ہوا کرتی تھی، اللہ کے رسول تہبند ہمارے جسم کے اوپر لگا دیتے تھے اور اوپر سے ہم سے لطف اندوز ہوتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو اگر کوئی عورت حید کی حالت میں ہے تو اس کو بالکل اگنور نہیں کیا جائے گا، علیحدہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم حید سے ہوتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دسترخوان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھا رہے ہوتے، میں پانی پیتی، اللہ کے رسول کو بھی پانی پیش کرتی، میں جہاں سے پانی پی کے رکھتی، اللہ کے رسول بھی وہی جگہ پر اپنے ہونٹ لگا کر کے پانی پیتے تھے۔ یہ محبت ہے۔ اور آگے کہتی ہیں کہ اگر ہمیں ہمارے ہڑیا میں گوشت پکتا اور میں حید کی حالت میں ہوتی اور میں گوشت کا کچھ ٹکڑا توڑتی، اللہ کے رسول کو پیش کرتی، اللہ کے رسول بھی وہیں سے کھاتے جہاں سے میں کھائی ہوئی ہوتی۔ یہ اسلام نے مقام دیا ہے عورت کو۔ ایسا نہیں ہوا کہ اگر اس کے ساتھ زندگی کا کچھ مرحلہ ہے تو آپ نے اس کو اٹھا کر کے علیحدہ کر دینا ہے، الگ کر دینا ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ اسلام نے اس کو اپنے ساتھ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اس کو اپنے ساتھ ملا کر کے اپنی زندگی میں رکھنے کا یہ بہت بہترین ٹارگیٹ اور بہت بہترین معاملات پیش کیا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نے حکم کیا دیا ہے، مثنا و ثلاث و رباع، کہ لوگوں تم دو دو تین تین چار چار شادیاں کرو۔ اسلام نے حکم دیا ہے، اگر کوئی آدمی کیپیسٹی رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے دو کی کرنے کی تو دو کرے، تین کی کرنے کی طاقت رکھتا ہے تین کرے، چار کی طاقت رکھتا ہے چار کرے۔ لیکن یاد رہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، لیکن اگر آپ کو ڈر ہے کہ دو آ گئی تو آپ دو بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر پائیں گے، بس ایک پر اکتفا کریں۔ اگر آپ کو ڈر ہے کہ اگر آپ دو بیویوں میں، تین بیویوں میں، چار بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر پائیں گے تو آپ کے لیے بس ایک ہی کافی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انصاف کرنا اور انصاف کے ساتھ زندگی کو بسر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ کس کو پسند کرتا؟ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ہمارے ذہن کے اندر، یہ زندگی کے اندر یہ بات ہمارے ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان لایا جائے گا جس نے دو شادیاں کر رکھی تھی۔ کتنی؟ دو شادیاں کر رکھی تھی، لیکن ان دو شادیوں کے نتیجے میں ایک طرف زیادہ مائل ہو گیا اور ایک کو نظر انداز کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ ایک سے اس کا لگاؤ رہا لیکن ایک سے اس کا خاص لگاؤ نہیں رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آئے گا، اس حال کے اندر آئے گا کہ اس کا آدھا جسم ساقط ہوگا، آدھا جسم کٹا ہوا ہوگا۔ پہچان لیا جائے گا کہ اس نے دنیا کے اندر دو شادیاں کری تھی لیکن انصاف نہیں کیا تھا۔ تو شادیاں کرنا کمال نہیں ہے، بلکہ شادیاں کر کر کے ان شادیوں کو اچھی طریقے سے مینج کرنا، اچھی طریقے سے اس کو چلانا، یہ زندگی کے وصول میں ہونا بہت بہتر ہے۔ اور اگر یہ چیزیں ہیں تو ہمارے لیے، آپ کے لیے فائدہ مند ہے، ادروائز آپ کے لیے، ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آپ اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر بنیں۔ ہاں، دنیا کی نگاہ میں بہتر بنتے ہیں، فلانے صاحب بڑے اچھے ہیں الحمدللہ، ہاں ہم دنیا کی نگاہ میں خوب ٹیم ٹام اپنا بناتے ہیں، اپنا کیریکٹر اچھا بناتے ہیں، لیکن گھر والی سے پوچھ لیا جائے کہ تمہارے میاں کیسے ہیں تو گھر والی پوری پول پٹی آپ کی کھول دے گی، بڑا بدتمیز، بڑا گھٹیا، ایک نمبر کا لچا لفنگا ہمارا شوہر ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ اپنے گھر کے معاملے میں بہتر نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تم میں کا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو۔ کس کے لیے؟ اپنے اہل کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے بیوی کے لیے، سب کے لیے بہتر ہو۔ اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے کہیں زیادہ میں اپنے اہل کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے بیویوں کے لیے میں بہتر ہوں۔ لہذا ہماری آپ کی زندگی کے اندر بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو لائیں اور اپنے آپ کو اسلام کے قالب میں، اسلام کی تعلیمات میں ڈھالیں، تب جا کر کے ہم صحیح معنوں میں صحیح مسلمان بن سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی تعلیم بھی ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز، ہم کو آپ کو پردے کا حکم ہوا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ مرد کے لیے بھی حکم ہے
کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے. ایسا نہیں ہے کہ مرد ہے تو وہ 30 مار خاں بن گیا ہے بلکہ وہ نگاہوں کو آوارہ چھوڑے, جدھر مرضی نگاہوں کو اٹھا کر کے دیکھے, ایسا نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی حد کو متعین کر دیا ہے, اور یہ کہہ دیا ہے کہ آپ نے بھی اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھنا ہے, سیف رکھنا ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اسلام کی صحیح تعلیم کو سمجھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت قسم کے لوگ آتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس اچھے برے سارے لوگ آتے ہیں, آپ امہات المؤمنین کو حکم دے دیں کہ وہ پردہ کریں. اللہ کی قسم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نے یہ مشورہ دیا, اور اللہ تعالیٰ کو یہ مشورہ اتنا پسند آیا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. یہ مشورہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت قرآنیہ نازل کر دی کہ لوگوں, جب بھی تم کسی سے مانگو, کسی غیر محرم سے ڈیمانڈ کرو, کوئی چیز کا مطالبہ کرو, تو پردے کے پیچھے سے مطالبہ کرو. یہ تمہارے دل کے لیے اور ان کے لیے جو گھر کے اندر ان کے لیے بہتر ہے. تو یہ بھی ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے, پردے کا اہتمام ہونا چاہیے. پچھلے درس کے اندر, پچھلے خطبے کے اندر میں نے بتلایا تھا کہ پردے کا معاملہ بھی, پردہ عجیب و غریب سسٹم بن گیا مسلمانوں کے یہاں. پردہ اولن تو رہا نہیں, لیکن جو اکا دکا لوگ کر رہے ہیں وہ بھی برائے نام پردہ ہو رہا ہے. تو جس کے اوپر بھی کنٹرول ہونا چاہیے. پردہ جو اسلامی ہو, لباس اچھا ہو, ڈھیلا ڈھالا ہو, چست نہ ہو, بناوٹ اور شیپ باڈی کی نہ دکھے, ایسا لباس اور ایسا پردے کا اہتمام اور ایسے برقعے اور نقاب کا اہتمام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اے نبی, آپ اپنی بیویوں کو, آپ اپنی بیٹیوں کو, آپ مومنین کی عورتوں کو حکم دے دیں جلابی بہن, کہ وہ اپنے جسم کے اوپر پردہ ڈال لیں. کیا ڈال لیں؟ پردہ ڈال لیں. پردہ ڈالنے کے بعد کیا ہوگا؟ ان کی معرفت ہو جائے گی, ان کی پہچان ہو جائے گی کہ یہ اچھے گھرانے سے ہیں, صاف ستھرا گھرانے سے ہیں, مہذب گھرانے سے ہیں, اللہ والے کے گھرانے سے ہیں. اور اس کے بعد ولا یؤذین, اسی طریقے سے ان کو کسی طریقے سے کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی, کوئی پریشانی ان کے اوپر نہیں ڈالی جائے گی. تو یہ بھی بہت ضروری چیز ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھروں کے اندر اس کا اہتمام کریں اور اس کو پابندی کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آئیں, اور پردے کا اہتمام شروع سے کریں. بچی ابھی چھوٹی ہے تو یہ نہ کہہ کر کے ٹال دیا جائے, نہیں ابھی چھوٹی ہے, ابھی کیا کرنا, ہاں شارٹ کٹ کپڑے پہنائے جائیں, چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنائے جائیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ شروع سے اسلام کی تعلیمات کو پیش کریں اس کے اوپر, تاکہ وہ اسلام کی خوبیوں کو سمجھ سکے, اسلام کی تعلیمات کو سمجھ سکے. اور دیکھیں نا, پردے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اور اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ کوئی بھی مرد محرم کے بغیر کسی عورت سے نہ ملے. یعنی کوئی عورت سے ملنے جا رہا ہے, اس کے ساتھ اگر کوئی محرم ہے تبھی ملاقات کرے, ادروائز اس سے ملاقات نہ کرے. اور اگر سفر میں جا رہی ہے عورت تو اس کے ساتھ بھی محرم کا ہونا ضروری ہے. ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری بیوی تو حج کو جا رہی ہے اور میرا نام فلاں فلاں غزوے کے اندر آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غزووں سے اپنا نام کٹوا لے, اپنے بیوی کے ساتھ حج پر جائیں, حج کے اوپر جائیں, بیوی کو اکیلے نہ چھوڑیں, بلکہ بیوی کے ساتھ آپ جائیں, اس کے حج کے ساتھ آپ شریک ہوں. تو یہ اسلام میں پردہ, جبکہ وہ حج کرنے جا رہی ہے, کوئی معمولی کام کرنے نہیں جا رہی ہے, وہ اسلام اور اسلام کی تعلیمات کے وہ اساس اور وہ بنیاد کو اپنی زندگی کے اندر لانے جا رہی ہے جو اسلام کی تعلیمات نے کما حقہ ادائیگی کا حکم دیا ہے. لیکن وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم ہمیں دیا ہے کہ ہم اور آپ اس کے اہتمام کریں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آئیں. اسی طریقے سے میرے حدیث, بھابھی اور دیور کا رشتہ بہت کامن ہے. یہ اتنا کامن ہے کہ میں بتا ہی نہیں سکتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم کے بارے میں جب ذکر کیا, ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بھائی کے شوہر کے بھائی کے بارے میں یعنی دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم الموت, دیور کیا ہے؟ آپ کے بھائی کی بیوی کے لیے موت ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور آج جتنے بھی اس قسم کے غلاظتیں ہمارے سوسائٹیوں میں پائی جاتی ہیں, اولاً تو جوائنٹ فیملی کا سسٹم بڑا عجیب و غریب ہے ہمارے یہاں. میں بہت خلاف ہوں اس چیز کے کہ جوائنٹ فیملی میں مسلمان طبقہ رہے, بالکل بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا میں. جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو سہولت دے رکھی ہے, پیسہ ہے, روپیہ ہے, سب کچھ ہے, تب بھی ایک چھت کے نیچے سارے لوگوں کو رکھا ہوا. کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ پیار بڑھتا ہے. پیار نہیں بڑھتا ہے. ایک دن لاٹھی چلیں گے, سوٹا چلیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کے آپسی تعلقات بھنگ ہو جائیں گے.
عربوں کے یہاں جا کر کے دیکھیں، شادی ہوئی، الگ گھر، الگ مکان، آپ اپنی زندگی ہے بھائی، آپ کماؤ کھاؤ موج کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ کبھی لڑائی ہونی ہی نہیں ہے۔ یہاں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بٹوارا کب ہوتا ہے؟ جب لاٹھی ڈنڈے چل جاتے ہیں، فائٹنگ ہو جاتی ہے، اس کے بعد ایک دوسرے کے دل کے اندر بغض، قدورت، نفرت بھر جاتی ہے، تب اس کے بعد ہمارے یہاں بٹوارا ہوتا ہے۔ ادروائز بٹوارا ہونا ہی نہیں ہوتا۔ اور جب نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد جب یہ سارا سسٹم ہو جاتا ہے، تو پھر ہمارے آپسی تعلقات میں کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے۔ اس نے ہمارا حق مار لیا، ہم نے اس کے ساتھ اتنا کچھ کیا، اس نے ہمارے ساتھ یہ کچھ نہیں کیا۔ اس طریقے کے جملے بارہا سننے کو ملتے ہیں۔ جو میرے حدیث، یہ بھی بہت اسلام کی تعلیمات کے اندر گہرائی ہے، اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسلام کی تعلیمات جب تک ہم بہتر انداز سے اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کریں گے، اپنے اوپر نافذ نہیں کریں گے، جب تک ہم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بن پائیں گے۔ صحابہ کرام نے اپنے اوپر اس کو اپلائی کیا ہے۔ آپ زندگی کا کوئی واقعہ اٹھا کر کے آپ پڑھیں، نبی کا کوئی حکم اٹھا کر کے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے وہ ساری چیزوں کو ادا نہ کیا ہو، ایسی کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں آ سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے عزیز، عورتوں کا ایک حق یہ ہے، جب بھی ہم اور آپ اپنی بیٹی کا یا اپنی بہن کا نکاح کرنے چلے تو اس سے اجازت ضرور لیں۔ بھائی فلاں لڑکا ہے، یہ فوٹو ہے، یہ تصویر ہے، چلیں آپ بھی دیکھیں، آپ کو پسند ہے تو رشتہ یس، اگر نہیں پسند ہے تو رشتہ کینسل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تنکح الایّم حتی تستعمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن۔ بیوہ کی شادی اس وقت تک نہ کریں جب تک کہ آپ اسے مشورہ نہ کر لیں، اور کسی کنواری لڑکی کی شادی اس وقت تک نہ کریں جب تک آپ اس کی اجازت نہ لے لیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول کنواری لڑکی کی اجازت کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے۔ آپ جا کر کے مسئلہ رکھیں کہ یہ لڑکا یہ ہے، وہ خاموش ہے، اپنی زبان کو نہیں کھول رہی، اس کا مطلب کہ اس کی اجازت ہے، وہ اس رشتے سے اور شادی کے اس بندھن سے وہ خوش ہے۔ تو یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ ہمارے یہاں تانا شاہی سسٹم ہے، باپ ہے تو ڈنڈا لے کر کے، لاٹھی لے کر کے کھڑا ہوا ہے، اس کی کوئی چیز نہیں چلے گی۔ نہیں بھائی، اتنی صحابیات ایسی ہیں جو اللہ کے رسول کے پاس آتی تھیں اور کہتی تھی اللہ کے رسول فلاں صحابی مجھے پسند ہے اور میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خطبہ بھیج دو، پیغام بھیج دو، پیغام بھیجا جاتا تھا، شادی ہو جاتی تھی۔ ہمارے یہاں لڑکیوں کو چوائس کا آپشن ہی نہیں رہ گیا۔ ہاں، لڑکی اگر غلط چیز چوائس کر رہی ہے تو وہ غلط ہے، آپ اس کو سمجھائیں، بجھائیں، بتائیں کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، اس کا عقیدہ، اس کا منہج، اس کا طور طریقہ، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، اس کی زندگی کے اندر اسلام نظر نہیں آتا تو اسے شادی کرے گی۔ اس طریقے کی باتیں ہونی چاہیے اس کے سامنے۔ اگر اس طریقے کی باتیں کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن بات کو مانی جائے گی۔ اور آخری بات کہہ کر کے بات کو ختم کروں گا۔ ہمارے یہاں عام طور پہ جو نان مسلم ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی عورت کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کے بھی سامنے عورت زبان نہیں کھول سکتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت مغیث اور بریرہ، بخاری شریف کی روایت ہے، یہ دونوں آپس میں میاں بیوی ہیں۔ بریرہ کیا ہے؟ لونڈی ہے، یعنی غلام ہے وہ۔ اب اس کے مالک نے، بریرہ کے مالک نے ان کو آزاد کر دیا۔ اب اسلام کی تعلیم ہے کہ غلام اگر آزاد ہو جائے تو اب چاہے وہ نکاح میں رہے یا نکاح کو توڑ دے۔ تو بریرہ نے فائدہ اٹھایا اور اپنے آپ کو مغیث سے الگ کر لیا، مغیث سے الگ کر لیا، یعنی اس کے عقدیت سے، اس کی زوجیت سے نکل گئی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مغیث بریرہ کے پیچھے بھاگتا چلے جا رہا ہے، رو رہا ہے، اور رونے کی کیفیت ایسی ہے کہ داڑیاں تر ہو جا رہی ہیں رونے کی وجہ سے۔ حضرت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا، کہنے لگے کہ حضرت عباس دیکھ رہے ہو کیا آپ کو تعجب نہیں ہو رہا ہے مغیث کس قدر بریرہ سے پیار کر رہا ہے، اور بریرہ ہے کہ مغیث کے اوپر چارہ ڈالنے کو تیار نہیں، اس سے پیار ہی نہیں کرتی ہے، وہ نفرت کرتی ہے اس سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد سمجھایا، کہنے لگے کہ اس سے رجوع کر لے، لو راجعتی ہی، رجوع کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے، وہ بیچارہ پریشان حال ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بریرہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے، تأمرنی، یہ آپ کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اشفع، یہ میرا حکم نہیں ہے، میری سفارش ہے۔ قالت لا حاجت لی فی، کیا بولی؟ اللہ کے رسول سے بولی کہ مجھے اس شوہر کی یعنی مغیث کی مجھے کوئی حاجت نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا حکم ہے تب تو میں مان لوں، لیکن آپ کا مشورہ ہے تو میں آپ کے مشورے کو نہیں مانتی، تسلیم نہیں کرتی۔ اور اللہ کے رسول کسی اسلامی تعلیم کے خلاف نہیں جا سکتے۔
کیونکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ غلام آزاد ہونے کے بعد اس کو اختیار ہے، تو اللہ کے رسول نے اس کو اختیار چوائس کرنے کی اجازت دے دی۔ تو میرے عزیز کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ اسلام کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے سمجھیں، اور اسلام کی تعلیمات میں جو خیر ہیں، جو بھلائیاں ہیں، اللہ کی قسم دنیا کی کسی تعلیم کے اندر نہیں۔ آج ایک عام طور پہ سوال کیا جاتا ہے، آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں گے، ایک ان کا بہت بڑا مطلب لیکچرار ہے، وہ ہندو دھرم وغیرہ کو دیتا ہے، اس کی مینس وغیرہ بھی بہت زیادہ بنتے ہیں۔ وہ ابھی حالیہ دنوں کے اندر ایک مینس اس کی بڑی وائرل ہوئی تھی کہ اگر گائے کو گیہوں کھلایا جائے، پھر وہ پوٹی کر دے، تو اس کے گیہوں کو لے جا کر کے دھلا جائے، صاف کیا جائے، صاف کرنے کے بعد کیا کیا جائے، اس کو چکی میں دیا جائے، پیس کر کے لایا جائے، عورت کے بچے نہ ہو رہے ہیں اس کو کھلا دیا، بچہ ہو جائے گا۔ اسی آدمی کا بیان یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہندو کے 5 وشیشتائیں ہیں، اور کوئی ایک مسلم ہوگا یا یہ کہہ لیجئے کہ اس کے اپنے آدمی کھڑے ہوں گے، وہ کہتا ہے آپ اپنے اسلام کی 5 خوبیاں بیان کر دیں۔ میں کہتا 5 نہیں 1000 خوبیاں میں بیان کرتا، مجھ سے اگر پوچھتا تو۔ اسلام از اول تا آخر خوبیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ اسلام کے اندر خوبی کیا نہیں ہے؟ اسلام کی خوبی تو یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ سے کسی دوسرے کو پریشان نہیں کر سکتا ہے۔ اگر پریشان کرتا مسلمان نہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام کے دائرے عمل میں مرد کو مختار بنایا ہے، عورت کو گھر کے اندر رکھا ہے۔ تمہاری طرح نہیں کہ عورتوں کو بازار میں اٹھا کر کے ڈھکیل دو، لتن مکن جس طریقے سے چاہے وہ کرے، بس شوہر کو پیسہ چاہیے، ہائی بلڈنگ ہائی گاڑی چاہیے، یہ اسلام کی چوائس نہیں ہے۔ کئی اور وشیشتائیں ہیں جس پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کو ہم صحیح طریقے سے سمجھیں، اور اس طریقے کے جب بھی اعتراضات آپ کے سامنے آئیں تو آپ جب دین پڑھے ہوں گے تب آپ جواب دیں گے، دین کو سمجھ رکھا ہوگا تب آپ نے دین کا صحیح طریقے سے ڈیفنس کر پائیں گے۔ اب ہم دین پڑھتے نہیں، بڑا مسئلہ یہ ہے، نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بس الحمدللہ عبداللہ عبدالرحمن ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور یاد کر لیجئے، حالات بگڑ ہوں، بہت قسم کے حالات ہوں، لیکن آپ کو ہم کو کبھی بھی ڈرنا نہیں ہے۔ ڈرنا صرف اللہ تعالیٰ سے، اسی کی خشیت کو اس دل کے اندر بسانا ہے۔ اور یہ مومن کا عقیدہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، آزمائشیں آنی ہیں، پریشانیاں آنی ہیں، ان پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ سے جڑنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جڑنے کے بجائے بھاگتے ہیں۔ اب اتنی ساری مصیبتیں گھری ہوئی ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ کہنے لگے کہ نہیں چلو بھائی ایسا ہے کہ ہمارا بھائی پریشان ہے، 2 وقت کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اپنے بھائی کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ کس نے دعا کری ہے؟ نہیں دعا کر رہے۔ تو بہت ساری تعلیمات ہیں میرے عزیز جو آپ نے چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے ذلت ہمارے اوپر تھوپ دی گئی ہے۔ اور صحابہ کرام انہوں نے دین کی تعلیمات کو لازم پکڑا تھا، وہ دنیا کے چپے چپے میں کامیاب رہے، جہاں قدم رکھا وہ چپا ان کا، جہاں گئے وہ علاقہ ان کا، جس دھرتی پر گئے وہاں کے لوگوں نے ان کی آؤ بھگت کری ہے، ان کی عزت و توقیر کری ہے۔ تو وہ ساری چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ بارے الہ کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔